اللہ الرحمن الرحیم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو تو پچھوں فائدہ شروع ہو تو ذرا دیکھو دھیان کرو فائدہ حروف یہ 16 مخرج آئے ہیں کیا ہیں 16 مخرج جی پھر اس کے بعد جو ہے نا جو نون ساکن ہے جس کا مخرج خیشوم ہے اس پر تھوڑی بحث کی ہے حروف نزد عرب دو گناست الف تو یا تک جو حرف ہے یہ کیا ہیں اصلیہ و متفرعہ اصلیہ جیسا کہ تو جان چکا ہے جو بھی 16 کا مخرج پڑھا ہے کہ فلاں حرف فلاں مخرج وہ سارے کیا ہیں یعنی جس طرح ہیں ان کو اسی طرح پڑھنا اور دوسری قسم ہے متفرعہ کیا متفرعہ عبارت است وہ عبارت ہے ان حروف سے کہ از اختلاط بعض ببعض حادث شود وہ دو حرفوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متفرعہ جو دو حرفوں کے اور مصنف رحمہ اللہ شرح اصول اکبری میں آپ نے اس قدر دیگر افزودہ کہ یا از کسر بر جزو مخرج حادث کردن یا مخرج کی اپنی جز پر بند ہو کر وہ سے حادث ہو تاکہ نون خفی داخل ہو جائے قسم حروف متفرعہ کیونکہ نون خفی جو ہے نا اس کا جو پورا مخرج ہے نا یہ اس کی جز سے ادا ہوتا ہے یہ اس کی کس سے صرف خیشوم سے پڑھے نا تاکہ یہ بھی داخل ہو جائے اچھا جی حروف متفرعہ دو قسم ہیں حروف اجی ان تعریف پڑھی جو دو کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں یہ دو قسم ہیں اول فصیحہ تے او تھلے چل کے نا جی آوے گا غیر فصیحہ کیا غیر فصیحہ سنیں اول غیر فصیحہ جو حروف متفرعہ ہونے ان دے وچ دو دے اختلاط تو پیدا ہونا ہے نہ پورا اے تے نہ پورا اے انہاں دے وچکار یہ 13 حرف ہیں یہ پیچھے کنے نے 29 اصلی جی تے 13 ملاؤ 29 وچ تے کنے ہوئے جی 42 وچ 11 ملاؤ تے آخر دسنا ہے کل 53 حرف بندے نے جی جن کلام عرب میں جو ادا ہوتے ہیں وہ 53 ہیں امتحان کرے جی وہ 13 حرف ہیں اول نون خفی مذکور نمبر 1 کہ یہ مدغم ہوتا ہے دوسرے کی جنس بن کے اپنے اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن پڑھا جاتا ہے پڑھا می یومن میوال سمجھا گیا دوسرا الف امالہ مخلوط التلفظ میان الف و یا الف جس میں امالہ کرنا ہے
جو مخلوط و تلفظ ہے الف اور یا کے درمیان. کس کے درمیان؟ یہ ایک علیحدہ حرف ہو گیا، علیحدہ باقاعدہ. جیسے ہے نا الہدا کی، اس کو الہدے، العلا کو العلے، والضحا کو والضحے. یہ برقرات ہن اے جڑے اے وے نہ پورا یا ہے تے نہ پورا تے نما نکلے نا پچھوں. یہ برقرات حمزہ و کسائی در بسیار از الفاظ قرآن ہے. جہاں بھی الف ہے ان میں مالا کرتے ہیں کثرت سے جی. تیسرا الف تفخیم مائل بجانب واو کی. تیسرا الف تخفیم مائل بجانب واو، یعنی الف ہے لیکن اس کو واو کی طرف میلان کر کے پڑھنا ہے. آگے کے لئے باسباب قربش کہ الف کے واو کے قرب کے سبب سے. مثلاً الف صلاۃ زکوٰۃ حیات ہے نا، اس کو الف نہیں پڑھنا، الف کو واو کی طرف جھکا کے صلوات زکوٰۃ حیات. اب یہ نیا ہے، نہ پورا الف ہے نہ پوری واو ہے. یہ میلا اس کو جھکا کر واو کی طرف پڑھنا ہے جی. سمجھا جی؟ اسی جگہ سے ہے کہ برش نے نافع سے صلات اور مصلی طلاق ظلام روایت امالہ بجانب واو کیا ہے. صلات جی تو مصلی طلاق بظلام واو دی وچ آواز. سانو پورا نہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو سمجھو تو صحیح نا جی. بے امالہ جانب واو کردہ. اور یہ معنی لغت اہل حجاز میں شائع ہے، کثرت سے ہے، اور باعث اس پر نفی کردن امالہ با یا کی طرف نہیں نفی کرنے، امالہ نہیں کرنا بلکہ واو کی طرف جھکاؤ کرنا ہے جی. سنیں جی. و بعض نحویان، بعض نحویوں نے کہا ہے کہ کتابت الف کی جیسا کہ صلاۃ کی مثل ہے، یہ جو واو کے ساتھ اس کی کتابت ہے، یا کی شکل میں نہیں ہے. موافق ہمی لغت است، اسی لغت کے موافق ہے کہ پڑھنا الف ہے تو واو کی شکل میں لکھنا ہے تاکہ اس کا جھکاؤ واو کی طرف ہو جائے، یعنی تاکہ دلالت کرے بر امالہ اشبہ سوئے. چوتھا دھیان کریں میں، چوتھا سواد محملہ نقطے تو بغیر یار، سواد محملہ جو مخلوط ہو جائے زا مجمع کے ساتھ، یعنی سواد اور زا کے درمیان پڑھنا. تے نما نکلا ہے نا ایک، نہ پورا سواد تے نہ پوری زا. اے وینا قصد السبیل کی. اب اس کا جو سواد ہے نا وہ یا لکھیں گے سواد کی شکل میں یا زا کی شکل میں، لیکن پڑھنا زا اور سواد کے درمیان ہے. پڑھنا نہ قصد السبیل تے نہ قصد السبیل، درمیان ہے جی، جڑا میرے واسطہ کم نہیں ہے جی. اب یہ ایک نیا ہے کہ سواد اور پڑھنا ہے قصد السبیل کو قصد السبیل. اسی طرح صراط نا صراط، کیا اس سواد کو زا اور سواد کے درمیان پڑھنا صراط. یہ او جنہ دی زبان ہے وہ ادا کر سکتے ہیں صحیح، لیکن اے سمجھائیے کنے ہو گئے کہ گویا مخلوط. ہاں پانچواں اور چھٹا دو، جیم اور شین مجمع. جیم
مخلوط تلفظ بزائے مذکورہ، جیم کو جیم اور زا کے درمیان کر کے پڑھنا، شین کو شین اور زا کے درمیان کر کے پڑھنا، نمیں نکل ہے نا دو اے متفرعہ، اج دارو ہے نا کون، اب اس جیم کو جیم اور زا کے درمیان پڑھیں اج دارو، اچھا اش داقو ہے نا تو شین کو شین اور زا کے درمیان اش داقو، مطلب ہوں پورا تو بزرگ بیٹھا ہوا عربی تو انہوں بندہ کہ تو 5-7 باری آختے ہیں وے کسی آخی ہے، لیکن سمجھ تو آتی بھی کہ کوئی نہیں ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی، پھر درمیان کر کے یہ متفرع اور یہ فصیح ہیں سارے سو، اور تیرا یہ فصیح ہیں، فصیح کلام عرب میں غیر فصیح نہیں ہے، فصیح ہیں، غیر فصیح اگوں آ رہے جی۔ اچھا جی کہ مخلوط و تلفظ با جیم، اچھا یہ کتنے ہو گئے، ہفتم 7واں شین موجمہ یہ مخلوط و تلفظ ہو جائے کس کے ساتھ ہیں، جیم کے ساتھ، بھئی شین شین ہے نا شین، اس کو شین پورا نہیں پڑھنا، شین اور جیم کے درمیان کر کے مخلوط کچھ شین تے کچھ جیم درمیان اچ، لیکن یہ ہوگا قبل دال محملہ، کتھے دال محملہ سے پہلے شین ہو تو اس شین کو جیم اور شین کے درمیان کر کے پڑھنا، اش داقو ہے نا تو اس کو شین کو جیم کی طرف اش داقو، جیم دی آواز بھی آوے تو شین دی آواز بھی آوے، دو مندی جی سمجھ آ رہی ہے، کتنے ہو گئے، 8واں تے 9واں تے 10واں، 3 حمزے کو بین بین، حمزے کو یعنی حمزہ مخلوط و تلفظ ہو جائے درمیان حمزے کے اور الف کے، درمیان حمزے کے اور یا کے، درمیان حمزے کے اور واو کے، 3 ہوئے کہ نا، اب نویں نے نا پورا نہیں، نہ پورا حمزہ ہے نہ پورا الف ہے نہ پورا حمزہ نہ پوری واو نہ پورا حمزہ نہ پوری یاء، درمیان اندنے نے دے مثالہ محموز دی فصل جی پیچھے گزریاں نے جی کہ جن کے درمیان کر کے پڑھنا تھا جی، اور جتھے اب وہ حمزے نو بے نرم کر کے پڑھنا بے درمیان بے یہ، اچھا جی وہ بین بین حمزے دا کہ نہیں سمجھایا، وہ تو گزر گیا ہوتے جی، کنے ہو گئے 10 ہو گئے، 11واں اے تھوڑا اوکھا جی، 11واں لام مفخم در اسم جلالت بعد ضمہ و فتح، اللہ تفخیم ہوں ہے لفظ نے ساری بولے جی منو پور کر کے پڑھنا، لیکن وہ عربان دا طریقہ اور سارے نہیں بس دا کم میں صاف کہہ رہے ہیں جی۔ 11واں ہے کہ لام مفخم اسم جلالت کے لفظ میں ضمے اور فتح کے بعد، کیونکہ ما قبل اسم جلالت کا مکسور ہو تو پھر نہیں، تو یہ جو ہے نا بے اللہ، اور وہ لام لام دی گالی جو سواد ضاد طا ظا جی یہ چاروں مفتوح ہوں، مضموم ہوں، ساکن ہوں جی، ان کے بعد جو لام آئے اس میں بھی تفخیم ہے، اس میں بھی جیسے اے ما قبل کیا ہوئے مفتوح مضموم تے ساکن، مصلو ضلال جی، ایک ان کے بعد آ رہے لام، پہلے سواد کے بعد ہے ضلال، پھر طا طلوق بظلام، لام کی تفخیم ہے جی۔ اب وہ کس طرح کرتے ہیں یہ سچی گل ہے، جڑے صاحب زبان نے وہ مطلب پورے انہوں دی مادری زبان وہ کر سکتے ہیں، اسی کو تک تک کے گزارا کر دیں جی۔ کتنے ہو گئے 11 سارے متفرع، اس سے سمجھا رہے کہ متفرع ہیں، انہاں وچوں وکھرے نہیں، مطلب وہ نہیں کلے کلے ملا کے دوواں دے وچ
12 12واں یا مخلوط تلفظ با واو کون یا مخلوط لفظ با واو ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲ ਆ ਤੇ ਬੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਵਾਓ ਪੜ੍ਹੀ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾ ਤੇ ਬੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਬਈ با ਇਸ਼ਮਾਮ ਜਾਂ ਬਸ ਹੋਵੇ ਵਾਓ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਵਾਓ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ 13واں سین محملہ مخلوط تلفظ بزا موجمہ یعنی سین ہے تو سین کو سین اور زا کے درمیان پڑھنا کس کو سین کو اور زا کے درمیان ان دونوں کے درمیان سین کو سین اور زا کے درمیان پڑھنا انج اصل جو ہے سین تو پڑھنا ہے میں اے جویں نا سقر کی اس سین کو سین اور زا کے درمیان سقر یہ آگے جو کتنے 13 یہ 13 ہیں ان پچھلے 29 سے علاوہ ہیں کہ کوئی نہیں علاوہ یہ اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں کس سے اچھا جی یہ تو آ گیا فصیح یہ فصیح آ گئی کلام عرب میں موجود ہیں بہرحال غیر فصیح کہ قرآن مجید میں اور کلام فصیح و کلام بلیغ میں نہیں آئے تو پس وہ غیر فصیح کتنے ہیں 11 ہیں دھیان کرے جی بھی وہ پہلے اندر کچھ دے الٹ جے اول و ثانی با مواحدہ با فا و بالعکس یعنی با کو با اور فا کے درمیان پڑھنا یا اصل میں فا ہے تو فا کو فا اور با کے درمیان اے دو ہو گئے اصل میں با ہے تو با کو با اور فا کے درمیان پڑھنا یہ اصل میں فا ہے تو فا کو فا اور با کے درمیان پڑھنا اوتھ لکھے نہیں اگے جی کی بلا مثل بور نے نا جی اس با کو با اور فا کے درمیان پڑھنا اسی طرح اس فا کو فا اور با کے درمیان پڑھنا بدل کو با کے اور فا کے درمیان پڑھنا بدل و فضل وہ یا بور و فور تے بدل و فضل یعنی دو دو لفظ ایک ہی بور تے بدل تے انہاں نوں بھی پڑھنا کیویں میں با تے ہن لکھنے وچ کلی با ہونی ہے یا فا ہونی ہے درمیانہ لکھیا نہیں جا سکدا بھئی لکھن وچ پتہ لگے بھی اے واو تے با تے فا دے درمیان کو نویں شے وے لکھن وچ یا با سی یا فا سی پڑھنے میں درمیان ہے جنہیں بھی پڑھے نا پچھوں متفرے یہ لکھے نہیں جاندے بکھرے لکھنے میں وہی نے کہڑے جڑے 29 نے جی لیکن اوتھے بھی انہوں پڑھنا کیویں تے صاحب زبان نو پتہ ہے بھی کی کرنا ہے جی اسی طرح آگے بلخ بلخ تو نہیں بنتا وہ تو سے نا با مواحدہ با فا و بلخ وہ تو ہو گئے جی اگے کی بلخ و اصبہان میں بنیا اور یہ فارسی زبان میں شائع ہیں یہ لفظ وہ ادھر یکسر اس طرح یوں پڑھے جاتے ہیں تیسرا ہے جیم کی مثل شین جیم کو کیا کرنا پڑھنا جیسے پیچھے سی اج دارو وہ دوسری طرح سے یہ جیم کو شین اور جیم کے درمیان پڑھنا اج دارو جیسے کاش دا کو اون اج دارو تے اش دارو لکھن وچ یا جیم آنی ہے تے یا اج دارو تے اش دارو دے درمیان کر کے بہرحال اس کا عکس کیا عکس کہ شین کو جیم کر کے پڑھنا جیم کے درمیان وہ فصیح وہ پیچھے آ گیا ہے چوتھا ہی سواد محملہ مثل سین کے سواد اور سین کے درمیان پڑھنا مثلاً سبغن نا سبغن تے یہ لکھن میں یا سواد نال سبغن سین نال سبغن
لیکن پڑھنا کی انہاں دے سواد اور سین کے درمیان درمیان کہ سواد محملہ مثل سین، بھی سین کی مثل پڑھنا، سین کی مثل پڑھنا، سبغن پڑھنا، اے تھے سارے انج دھیان کرے جی۔ پنجم دعاد ضعیفہ مثل زعا، بھی زعا کی مثل کر کے پڑھنا، کس کو؟ دعات کو، تاں تے غیر فصیح نے بھی لفظ ہو رہے تو دوجے پاسے پورا لے گئے جی جی میں ولضالین میں یہ این در لغت اس قوم کے ہے کہ اصل میں ان کے حروف ہاں دعاد نیست، ان کے حروف کے اندر تو وہ جب نہیں ہے تو پڑھ ہی نہیں سکتے وہ۔ پس جس وقت بتکلف ادا کرتے ہیں دعاد ضعیفاز ان کی زبان سے بر میں آید، فارسی کہتے ہیں کہ پس ضعیف میں شبد اطباق و ابن خروف گوید منحرف میں شبد زبان ہنگام ادائے اس کے مخرج سے یمین و شمال۔ سنیں تو وہ جڑا نا بعضے کہتے ہیں کہ دعاد ضعیفہ مثل سائے مسلسہ ملفوظ ہو جاتا ہے ان کی زبان سے جی، کہ سا نکل جاتا ہے جی، تو بعض نے کیا کہ کی نکلتا ہے؟ زا نکلتا ہے جی، یہ ہے جی۔ پس گویند یہ جڑا نا از رب زیدن ہے نا جی، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے اس رب زیدن کی۔ اگر عمرے تے جاؤ گے تو کسی اس علاقے دے لوگ آئے تو تسی بھی سنو گے ایک علاقے دے لوگ انہوں کو نا کاف دی جگہ چے دی آواز ہوندی ہے، کاف نہیں وہ پڑھ سکتے، اچھی تکبیر بندے اللہ اکبر کنے اتنے بول دے نے لفظ آواز ہوندی صاف بالکل صاف کول کھڑے ہیں جی۔ مطلب یہ کدی تسی اللہ دی اس نعمت تے پڑھ کے نا سارا غور کرو کہ ساری زبان وچ سارے لفظ اسی ادا کرتے ہیں اور جیڑی بولی سیکھنا چاہیے صحیح سیکھتے ہیں۔ یہ سانو انہاں نعمتاں دا قدر نہیں ہے نا جی۔ تو کنے لوگ نے جنہاں دی بولی جو دعاد نہیں تو وہ دعاد نہیں ادا کر سکتے، یا تے فے دی آواز نکلتی تے یا زوا دی آواز نکلتی، دعا دی آواز انہوں کو نہیں ادا ہوندی جی۔ ان جڑے اللہ اکبر پڑھتے ہیں انہوں کے منہ زبان تو کاف نہیں ادا ہوندا جی، اللہ اکبر۔ چھٹا ہے طوا محملہ مثل سائے مسطائے مسنات ہے طوا، لیکن پڑھا اس کو تا جاتا ہے جی، جیسے طالب ہے نا اس کو پڑھنا کی طالب، انج کر کے پڑھنا، یہ تا غیر فصیح ہے۔ ساتواں زوا موجمہ مثل جیسے ظالم ہے نا تو اس کو ظالم پڑھنا۔ آٹھواں کاف کو مثل جیم کے پڑھنا، کافر کو جافر۔ نامہ اس کا عکس مثل رجل کو رکل پڑھ دینا جی، کہ جیم کی جگہ کاف پڑھ دینا جی۔ دسواں قاف مثل گاف کے، کاف کے نہیں گاف کے، جیسے قل کو گل، یہ اتنے جاؤ گے تو شرطے اکثر بول گدم گدم بھی اگے ہو اور قدم نہیں بول دے، وہ لفظ گاف ان کو ادا ہو رہا ہوں جی۔ تو وہ لفظ نے جڑے دوسرے ادا ہو رہے ہیں جی۔ 11واں تے آخری واؤ مثل یائے تحتانیہ ہے، واؤ تے پڑھیں کیا اس کو؟ یا پڑھیں، ندعو ہے نا لیکن اس کو پڑھیں کیا؟ یا کی آواز ہے جی۔ اچھا جی انج ہویا کیوں؟ اے نویں لفظ آ جڑے 11 نے وہ پچھلے تو ہویا جڑے 11 نے انج کیوں ہویا، کس طرح نکلے؟ اندنے منشا ان حروف کے پیدا ہونے کا عربوں کی زبان میں یہ ہے کہ جس وقت اسلام پھیلیا، جب مسلمانوں نے اجمی لونڈیوں کو اپنے تصرف میں لائے جنہاں دی بولیاں اور سن تے وچوں صاحبزادے تشریف لائے عربی تے اجمی، ماں اجمی تے پیو عربی، وہ جس لئے تشریف لائے نا جی تو اولاد شاہ زبان مادران خود را با زبان پدر خلط کرتا متلفظ شدند ہے، وہ ماں پاسوں بھی زبان تے ابے والے پاسوں عربی تو لفظ خلط ملت ہوئے جی، انج اے جڑا نا سارے لفظ پیدا ہوئے جی۔ و در حقیقت حروف مذکورہ از عرب اور با نیز خالص عربیوں کے یہ نہیں ہیں، یہ دوسروں کی زبان سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔
جڑے 11 نے پس ہمگی سارے حروف مفردہ اصلیہ و مرکبہ فریہ پھر فصیح تے غیر فصیح 53 حرف بن گئے جی کنے پہلے میں نے سنا نا کیونکہ سنا سی بھی کل کتنے نے 53 حرف نے 29 ایک 13 ایک تے 11 ایک جی جی بہرحال این تعداد یہ تعداد بحسب مشہور ہے بحسب بھی مشہور اس طرح بھی کل ملا کے 53 جی ورنہ بعض یعنی جڑے بابے نے پچھلے کم و بیش نیز گفتاند جیسا کہ صاحب رعایا نے آکھیا کل کنے نے 44 پر اکتفا کیا ہے بعض متفرعہ فصیحہ کو بعض نے متفرعہ فصیحہ کو 6 میں بند کیا اور غیر فصیحہ کو 9 میں جانا ہے جی بس گل ختم ہو گئی جب ہن اگلی گل شروع ہوئی اور جڑا اگلا متن آتا پئی جب مصنف رحمہ اللہ مصنف علام حروف کے مخارج کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب حروف کی صفات کے ذکر میں شروع ہوتے ہیں ہے جان اس بات کو کہ جملہ القاب حروف کے 44 ہیں کتنے 44 ہیں ان میں سے 10 لقب مشتق ہیں ان اسماء سے کہ جس جگہ سے وہ حروف بر میں آئے ہیں جتوں نکل دے نا ادھر نسبت کر کے وہ 10 لقب ہیں ان کے کتنے 10 لقب حلقیہ گنیا میں لہویہ شجریہ اصلیہ نطعیہ کنے ہو گئے تے لطویہ زالقیہ شفویہ جوفیہ ہوائیہ 10 ہو گئے ہونے تو تفصیل دسن لگے نا دی جی کو سمجھ آتی پی جی اصل ہے جو ہے نا جی ویسے تو جو ہے نا ان کے القاب جو حروف کے ہیں وہ کل 44 ہیں لیکن یہ صرف یہ عربی زبان دی خوبی کسی اور زبان چ کون جی شیاں کسی وچ بھی بابا کسی زبان وچ بھی نہیں ہے گا بھی لفظ فلانا ادا کہ میں کرنا ہے جی جی تو یہ جڑا ہے نا اپنا یہ 10 بھی جتوں نکلتے ہیں ادھر نسبت کی تھی ہوں وہ تمہیں تفصیل سنا لگے دھیان کریں جی کہ حروف حلقیہ معروف است وہ 6 نے تو پیچھے پڑھنا 7 نے جی الفی نال ہے جی تو چونکہ وہ حلق سے نکلتے ہیں اس لیے ان کو مطلب کہا نا کہ وہ جس مال سے نکلتے ہیں ادھر نسبت کی ہے آگے دیکھو دوسرے کون نے لہویہ وہ ہیں وہ جو کچھ بالہات یعنی گوشت پارا اویزہ در حلق تعلق دارند جو او جڑا نہیں ہے اور لہوہ اس کو جڑا دا ہوندے نہیں اور وہ قاف اور کاف ہے جی تیسرا کون ہے شجریہ یہ جیم شین اور یا ہے شجریہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ شجرے زبان سے پیدا ہوتے ہیں کس سے شجرہ میں نہیں آخر تو جی دربی مٹ تو کہ مصنف ان کو بابست زبان تعبیر کردہ چوتھا کون ہے اصلیہ یہی سواد زا سین ان تینوں کو اصلیہ کہتے ہیں کیونکہ از اصلہ زبان یعنی زبان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں پنجواں کون ہے وہ ہیں طا دال تا یہ نتا کے قریب سے ادا ہوتے ہیں غطا سے مراد ہے غار اعلیٰ یعنی سقف حنک اعلیٰ اس سے خارج ہوتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کو کہتے ہیں نہ تو ان غار کو تو گویا یہ اوپر جو منہ کے اندر ایک غار ہے نا یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں جی اور سمجھ آ رہی ہوں آگے چھٹا کون ہے لسویہ یہ لسہ زبان یعنی دانتوں کے پیدا ہونے کی جگہ سے یہ ادا ہوتے ہیں جی اور وہ کون ہیں
ਉਹ ਸਾਹ ਭਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ। اچھا جی 7واں کون ہے؟ ذالقیہ، وہ لام اور نون اور را ہیں کہ یہ ذلق سے یعنی نوک زبان سے، ذلق نوک زبان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نامہ 8واں کون؟ شافعیہ، یہ کون ہے؟ با واو میم، یہ شافعیہ ہیں کہ ہر دونوں شفت یعنی لب سے خارج ہوتے ہیں۔ آجی صبح پڑھے آ جائے سبق سارا جی۔ جوفیات ہوائیہ، وہ جوفت ہوا یہ ہیں حروف مد و لین کہ از جوف و ہوائے دہن بر میں آیند، یہ القاب 10 گانا ایجاد خلیل بن احمد کی ہے، باقی کتنے 34 صفتیں ہیں کہ ان سے مصنف رحمہ اللہ کتنی 19 صفتیں اصول اکبری میں اور 15 اس کتاب میں اب نقل کی ہیں۔ 15 صفتیں کتنی؟ 15 صفتیں مزید جو ہیں جی ایت جڑے لفظ پڑھے جائے نا یہ اگے نہیں آ رہے، اگے اور صفتیں آ رہی ہیں، سمجھے ہی؟ ایشا مجہورہ یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اے دیکھ دو مجہورہ کتنے ہو گئے؟ محموسہ، شدیدہ، رخوہ، متوسطہ، مطبقہ، منفاتحہ، مستعلیہ، منخافضہ، حروف الزلاقت، حروف القلقلہ جی کی نے کنے ہو گئے؟ حروف صفیر، را حروف مقرر است و گوار، لام منحرفہ است، اس طرح انہوں نے 14-15 بیان کیتے جی جی۔ مجہورہ وہ حرف ہوتے ہیں کہ جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے۔ کیا کہ جی مجہورہ وہ حرف ہوتے ہیں کہ جب وہ پڑھے جائیں کہ دم از جریان ان کے زبان پر جاری ہونے سے جو سانس ہے وہ بند ہو جاتا ہے، بعد میں تو جاری ہونا ہے جی۔ سنیں ہی ادھر بیخ ان کتاب تو پھر معنی کر دیں، دھیان کریں۔ اول مجہورہ جی اور وہ جنس حرفیست کہ دم از جریان ببندد، ہنگامے جس وقت ان کو پڑھنا ہے نا اگرچہ متحرک ہوں جی تو کیا ہو جاتا ہے؟ سانس رک جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حروف جب قوی الاعتماد بر مخرج ہوتے ہیں تو سانس کو جاری ہونے سے تلفظ کے وقت کیا کر دیتے ہیں؟ بعض میں دارند روک دیتے ہیں، اگرچہ اس کے بعد پھر وہ سانس جاری ہوتا ہے، وہ تو ہونا ہے جی۔ لہٰذا حرف عظیمہ جڑے مجہورہ نے کوئی بھی حرف ان سے خالی از آواز قوی و بلند نہ باشد، یہ بلند آواز سے ادا ہوتے ہیں، ایسا سے ادا نہیں ہوتے جی۔ اور یہی ہے وجہ تسمیہ ان کی کس کے ساتھ؟ کہ یہ اونچی آواز سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہر لغت میں بمعنی بلند کردن آواز است، اگرچہ یہ حروف باہم دیگر آپس میں جو ہیں جتنے، کیونکہ یہ 2 صفتیں آ رہی ہیں نا جی بھی اے او نے باقی سارے او نے، بائیں حروف باہم دیگر دریں صفت قوت کا قوت و ذوف میں دارن سارے برابر نہیں، پھر فرق ہے۔ پس قاف، دال، قو یہ ان سے قوی تر ہے از غیر۔ سنیں اے شاباش سے جی۔ بہرحال محموسہ کے نسبت یہ جو مجہورہ ہیں یہ سارے قوی الاعتماد ہیں، سارے مجموعہ حروف مجہورہ کا یہ ہے۔ سنیں اگے آ رہے ہیں نہیں محموسہ، اور دیکھیں نا اس کتاب اصول اکبری سین تا شین ہا ثا کاف خا صاد فا ہا کنے نے
کل 29 چو 10 کی نے 10 محموسہ تے باقی سارے مجہورہ نے. او ویکھو ضا لام قاف واو را با ضاد حمزہ ذال غین زا نظر آ رہے ہیں, جیم نون دال میم تو یا عین. ان اگلے میں دیکھ لو کوئی بھی نہیں گئے, علیحدہ نے اگوں دا معنی کیتا نے بھی وہ معنی انہیں پاس رکھو. یعنی یہ لفظ ہیں سارے, یہ کیا ہے مجہورہ ہیں, اور باقی جو آگے آ رہے ہیں وہ محموس ہے. تھوڑے دسن کے چوکے آکھن کے باقی سارے ہو جائے جی سنے ہی. اور کو صرف 2 معنی کیتے انہوں نے دے بھی مجموع انج بھی بن سکتا ہے, مجموع انج بھی بن سکتے ہیں جی. مجہورہ وہ حرف ہے کہ سانس جاری ہونے سے رک جائے. کب؟ جب وہ پڑھے جاتے ہیں. مجہورہ وہ حرف ہے کہ سانس جاری ہونے سے رک جائے. مجہورہ وہ حرف ہے کہ سانس جاری ہونے سے رک جائے. بس محموسہ. محموسہ ضد آ ستش ہاتھوں کا فصفہ. محموسہ وہ حروف ہیں جو مجہورہ کی ضد ہیں کہ ان کے پڑھنے کے وقت سانس رکے نہیں. ہاں جی کیا کہ جی محموسہ ضد ہے مہجورہ کی, یعنی ان کے پڑھنے کے وقت سانس نہ رکے. وہ یہ 10 لفظ ہیں سین تا شین ہا ثا کاف خا صاد فا ہا, یہ 10 ہیں. یہ کیا ہے محموس ہے, یعنی وہ حروف کہ سانس جاری ہونے سے بند اگرچہ ساکن خوانی جیسے اث اس, اور یہ حروف نسبت مجہورہ کے اگرچہ بہم دیگر اگرچہ آپس میں ایک دوسرے پر قوت رکھتے ہیں, پس ان میں سے صاد اور خا قوی تر ہیں از غیر عام, اس لیے کہ صاد میں استعلاء ہے اور اطباق ہے اور صفیر ہے, اور خا استعلاء ہے, اور وَإِن ہما از صفات قوت است, اور وَإِن حروف کو اس وجہ سے بَإِن اسم مسمى گردانی داند کہ ہمس لغت میں بمانا ابھی ایستا و آواز خفی مطلق تے و آواز خفی اقدم است. و این حروف ان کو بھی ضعیف و خفی ہوتے ہیں. سنیں بھی ایستا آواز نال. رضی نے ان کی وجہ تسمیہ میں کہا اس لیے کہ تلفظ مجہورہ کا بغیر ایک قسم کے جہر کے ممکن نہیں ہے. کون دے وچ آواز چکی جاندی ہے, برخلاف کس کے کہ با اخفائے صوت نیز ممکن. اندنے اگر تو چاہے کہ امتحان تام و امتیاز تام ان ہر 2 نوع میں بنائے تاندنے کہ انج کار ایک باری قوف پڑھتے ایک باری کاف. جی قوف کنہ بچوں ہیں تے کاف نظر آ رہے ہیں. اندنے انہوں پڑھ کے پڑھنا قا 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 قو 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 قی 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 قا قا کن کے کن کو کن بے فتحات و ضمات و کسرات آز حروف مجہورہ. ہن اسی طرح کہندے نے اے کاف ہے نا چھوڑ کاف, ان دے 3 کاف کٹھے کر کے کا کے کا کو کا اتنو خام خواب فرق پتہ چل جائے گا کہ نظر کن کہ چے گونا در اول دم از جریان بند میں شود و در ثانی جاری میں ماد اک تے اق فرق پیند ہے. جی سنیں جی اے شاباش سے جی. اگر تو کہے کہ اکثر از حروف مجہورہ, جی مجہورہ ہے نا, ان میں سے اکثر کیا ہیں رخوہ بھی ہیں, کیونکہ رخوہ علیحدہ صفت ہے. جی رخوہ ہیں کہ صوت ان میں جاری رہتا ہے. رضی کہتا ہے کہ جب اشبعت الاعتماد, جی بے اور جاری ہو آواز جیسا کہ کس میں ضاد
تو پس یہ رخوہ ہے. تو ویزا اشبعتا اور نہ جاری کرے تم آواز جیسا کہ قوف جیم طا دال تو یہ مجہورہ شدیدہ ہیں. انتہا. پس نہ جاری ہونا جو کہ از لوازم مطلق مجورہ ہے و در بعض آنچے گونا با جریان بہم گردد بے بعض وجہ آواز جاری رہندی احساس جاری رہتا ہے ان کو بھی مجورہ کہا ہے. بعضی جاست کہ بعض از اہل فن حروف رخوہ کو رخوہ صدر ذکر کو مجورہ سے باہر نکالتے ہیں اور کس میں داخل کرتے ہیں؟ محموسہ میں داخل کرتے ہیں. اور تا اور کاف کو بالعکس کہتے ہیں کہ بھی یہ مجورہ میں داخل ہے. گویم میں کہتا ہوں کہ مجورہ میں جاری نہ ہونا سانس کا معتبر ہے اور محموسہ میں اس کا جاری ہونا جریان اور ہر ایک ان سے عام ہے اس سے کہ بجریان صوت باشد کہ داخل مفہوم رخواست یا نہ جیسا کہ در شدیدہ. سنیں بھئی یہ ضروری نہیں ہے لیکن کہ شدید رخوہ کے اندر سانس جاری نہ محموسہ میں سانس جاری رہتا ہے اور مجہورہ میں یہ مطلب ہے جو نہ بینی کہ در کی واد اگے کی داغ کہ از مجورہ است در بند میشود سانس بند دم بند مشور دم میں نا بند میشود و آواز جاری میں ماند اور در اک اتھ جو کہ محموسہ سے یہ بلکس ہے یہ بلکس بلکس ہے. پس وہ شخص جس نے بعض حروف مجورہ کو داخل محموسہ و بلکس کردہ است ازین دقیقہ غافل است.